پاکستان مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن کے صدر علی اکبر گجر نے احتساب عدالت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کو سزا سنانے پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کے منتخب وزیر اعظم اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے قائد نواز شریف کے خلاف انتقام کے سیاہ باب رقم ہو رہے ہیں۔ احتساب عدالت کے فیصلے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کروڑوں کارکن ملکی عدالتوں سے مایوس ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون قائد کے ساتھ کھڑی ہے اور ووٹ کی عزت کی بحالی تک قائد کا ساتھ نبھائے گی۔ علی اکبر گجر نے کہا کہ مشرف آمریت میں بھی میاں محمد نواز شریف قید و بند، جلاوطنی اور جھوٹے مقدمات کا بہادری کے ساتھ سامنا کیا اور عوام کی عدالت میں سرخرو ہو کر تیسری بار دنیا کی واحد مسلم ایٹمی قوت پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ فیصلے کو ہم پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے کارکنان اور پاکستانی قوم سخت رد عمل کرتی ہے اور اس کو مسترد کرتی ہے، اور یہ بدنیتی کے اوپر فیصلے ہیں جو کیے گئے ہیں۔ یہ سب پری پلان فیصلے ہیں جو کہ پوری قوم، پاکستانی قوم جانتی ہے کہ یہ اس ترقی کے راستے کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے جو 2013 کے بعد پاکستان میں ترقی کا سفر شروع ہوا تھا۔ 2013 سے پہلے پاکستان میں ہر طرف دہشت گردی تھی، بم بلاسٹ ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، بتا مافیا، لینڈ مافیا، اس شہر میں ٹارگٹ، تمام کرمنلز اس میں سرگرم تھے۔ 13 کے بعد الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور انہوں نے فیصلے کیے اور اس شہر میں امن بحال کیا، اس شہر میں بتا مافیا کا خاتمہ کیا، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ کیا ہے۔ تو یہ لوگ، وہ طاقتیں جو پاکستان میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ ان فیصلوں کے پیچھے ہے، لیکن پاکستانی قوم اور مسلم لیگ نون سیسا پلائی دیوار کی طرح میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ فیصلے انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کو ہم وزیر اعظم پاکستان دوبارہ بنوائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی ایس 103 علی عاشق گجر نے ریلی کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ ہم آج کے سیاہ دن یہ عہد کرتے ہیں کہ کروڑوں پاکستانیوں کے محبوب رہنما میاں محمد نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر بنا کر سیاسی تاریخ کے سیاہ فیصلوں کو تاریخ کے حوالے کریں گے۔ قوم کے لیے امتحان کا وقت ہے۔ قوم ریاست کی ترقی، خوشحالی اور ناقابل تسخیر دفاع بنانے والے میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہر سازش کا جواب 25 جولائی کو ووٹوں کی بھرپور طاقت سے دے کر پاک سرزمین سے انتقامی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف کے نامزد امیدواروں کو شاندار طریقے سے کامیاب کرے۔ یہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بالکل متوقع فیصلہ ہے۔ 2.25 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا، 104 پیشیاں، 9.25 مہینے مسلسل، جبکہ اس شہر کے، اس ملک کے رجسٹرڈ ریکگنائزڈ لٹیرے جو ہیں ان کو انہی عدالتوں نے کلین چٹ دی ہیں۔ 14 سال عمر قید، آج وہ فیصلے کہاں گئے؟ 25 جولائی کو عوام کی سب سے بڑی عدالت لگے گی، انشاءاللہ ہم وہاں سرخرو ہوں گے، ہم جو ہے سرخرو ہوں گے، اور پاکستان کے عوام 2/3 اکثریت سے زیادہ ہمیں ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں لائے گی، اور انشاءاللہ ہم تمام کالے قوانین اور وہ فیصلے جو عوام کے مفاد نہیں ہوئے ان کو رد کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو امن، ترقی اور خوشحالی کے سفر پہ لے جائیں گے، اس سفر پہ، اس منزل پر جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے سے پہلے دیکھا تھا۔ اسلام آباد احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کو 10 سال قید، 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ، مریم نواز کو 7 سال قید، 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ، کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن صفدر نااہل ہو گئے ہیں اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ نااہل سابق وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلے کے بعد لندن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 109 پیشیاں ہی نہیں بھگتیں بلکہ اپنے خلاف غداری کے فتوے بھی سنے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں پر بدترین جبر بھی برداشت کیے۔ جس جدوجہد کا میں نے آغاز کیا ہے اس میں اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں اور اسی طرح کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔
कोई फांसी चढ़ता है, कोई जलावतन होता है, किसी को हथकड़ियाँ लगती हैं, कोई किलों में कैद होता है, किसी को हाई जैकर करार दिया जाता है, किसी को वजारत उज़्मा से निकाल बाहर किया जाता है, कोई ताहयात नाअहल करार पाता है और किसी को गद्दार बनाया जाता है। सियासी और बाज़ मजहबी पार्टियों से धरने करवाए जाते हैं। वज़ीर आज़म पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जाता है। मीडिया को जबरन खामोश करवाया जाता है। केबल ऑपरेटर्स को धमकाकर चैनल बंद करवाए जाते हैं। अखबारात को अवाम तक पहुंचने से ज़बरदस्ती रोका जाता है। सहाफ़ियों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और सड़कों पर रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बल्कि कुछ साल पहले मारकर दरिया में लाश फेंक दी गई, आपको याद होगा। और उनके इदारों को माली नुकसान पहुंचाया जाता है। सियासी पार्टियों की तोड़ फोड़ के जुर्म का इर्तिकाब होता है। मेंबरों की वफादारियां बंदूक के जोर पर तब्दील करवाई जाती हैं, धौंस धांधली के जोर पर। इंतखाबी उम्मीदवार नाअहल करवाए जाते हैं और फिर नैब को इस घिनौने कारोबार का आलाकार बनाया जाता है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेट के उम्मीदवारों को पार्टी के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया जाता है और फिर आप जानते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई जाती है। एक गुमनाम शख्स को सेनेट का चेयरमैन बना दिया जाता है।